بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا، ہم کو ماہ رمضان ہو۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوری پیغام۔ اللہم بلغنا رمضان۔ حضرت بل شریف کشمیر میں رکن شورا سید عارف علی عطاری کی حاضری۔ اللہم بلغنا رمضان۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھو اور رکھواؤ تحریک کا سلسلہ۔ اللہم بلغنا رمضان۔ مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت مدنی قافلہ، ایک جائزہ۔ اللہم بلغنا رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے حضرت مولانا عبد المجید نوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے عیادت فرماتے ہوئے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ گزشتہ دنوں آپ کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ آئیے سوری پیغام دیکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے محسن دعوت اسلامی حضرت مولانا عبد المجید نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ صوفی نگر ساؤتھ افریقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا حاجی عمران نے آپ کے تعلق سے یہ خبر دی کہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لے گئے اور فالج کا اٹیک ہو گیا۔ صبر و ہمت سے کام لیجیے۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے مولانا محترم کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان کی بیماری دور کر کے انہیں بیمار مدینہ بنا دے، ان کا درد ختم ہو جائے، درد مدینہ نصیب ہو جائے۔ یا اللہ، ان کو صحتوں، راحتوں، عافیتوں، سلامتیوں، عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں اور مدنی کاموں بڑی طویل زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی آل اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ گھرانہ خوب دعوت اسلامی کی خدمت کرتا رہے، ان کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھ، سب کو پھلتا پھولتا رکھ، سارے گھرانے کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صبر و ہمت سے کام لیجیے گا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ تبریز اور دیگر گھر کے افراد کو میرا سلام کہیے گا۔ حضرت مولانا عبد النبی حمیدی صاحب کو بھی سلام کہیے گا۔ تمام اسلامی بھائیوں کو میرا سلام، بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں تقریب نکاح میں شرکت فرمائی۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، رمضان، رمضان،
رمضان رمضان. جبکہ عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. میں نے ملاقات کی، بہت خوشی بھی ہو رہی تھی، کافی نورانیت جو ہے شجاعت تار کی جو ہے اس سے فیض ملا مجھے. ملاقات کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت روحانیت ملی. اللہ عز و جل سے زیادہ حضور کو سلامت رکھے. میں نے 30 دن کے مدنی قافلے کی بھی نیت کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بدھ کی شام اچانک 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والی آندھی و طوفان نے تباہی مچا دی. جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی پنجاب پاکستان میں معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے، جبکہ بالائی علاقوں میں بھی کئی مقامات پر شدید بارش اور آندھی سے کم و بیش 14 افراد انتقال کر گئے. کئی مقامات پر چھتیں گرنے سے بھی انتقال ہوئے. کچھ مناظر تباہی کے ملاحظہ کیجیے. اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کے عجب وقت پڑا ہے. کل دیکھی پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آندھیوں طوفانوں کے وقت استغفار کا ورد کرنا چاہیے. ایک مدنی گلدستہ بھی پیش خدمت ہے. جب مطلع ابر آلود ہوتا یا آندھی چلتی تو ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کے خوف سے بے قرار ہو جاتے. چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس دن آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گھر جاتے تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اضطراب اور بے چینی کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لاتے، کبھی باہر. پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. اس ضمن میں ایک ولی اللہ کی حکایت بھی سنیے. حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کے خوف خدا کا حال یہ تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے، اپنے پیٹ کی کھال کو پکڑ لیتے. یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایسا حال ہو جاتا جیسے حاملہ عورت کا بچے کی ولادت کی سخت تکلیف کے وقت ہو جاتا ہے. ہوا چلے تو بندے کو اللہ کا خوف اپنے دل میں لانا چاہیے. اور اس میں ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے جب آندھی چلتی ہے، تو یہ دعا حدیث پاک کی یاد رکھیے. جب آندھی چلے تو اس کی طرف منہ کر کے، اب ہوا چلے گی تو یہ کس طرح پتا چلے گا کہ ہوا چلی؟ تو اب جیسے یہ یوں کرے گی نا اس طرف تو پتا چلا ہوا ادھر سے آ رہی ہے، تو اس کی طرف ادھر کی طرف رخ کر لے. تو جب آندھی یعنی تیز ہوا چلے تو اس کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھ کر یہ دعا پڑھیے. اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہی و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہی. اے اللہ، میں تجھ سے اس آندھی کی اور اس چیز کی جو اس میں ہے اور جس چیز کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں گزشتہ دنوں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مجلس مدنی قافلہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے. مدنی حلقہ پیش خدمت ہے. 10 شوال المکرم کو آپ نے ماشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں کا ہدف رکھا ہے. اللہ ہمیں خیر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی ذمہ داران دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے جو سن رہے ہیں، امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقہ
ہمیں یہ فرماتے رہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار کم از کم یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں کم سے کم ایک بار یکمشت، ایک ماہ اور ہر ماہ 3 دن یکمشت، کم سے کم ایک مرتبہ اس کی بجاوری ہمیں کرنی چاہیے. اخلاقاً، تنظیماً، طریقتاً ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. باالمدینہ میں پاکستان بھر کے اسلامی بھائی جو 12 ماہ والے وہاں جمع ہوں گے، پھر وہاں سے ان کی سمتوں کا تعین ہوگا اور ان کو روانہ کیا جائے گا. اب بھی الحمدللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے محمدی کابینات کشمیر میں، KP کے جیلانی کابینات میں، گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں سفر پر رواں دواں ہے الحمدللہ. چاند رات کو مدنی قافلوں کا بھی آپ نے ہدف رکھا ہے. اللہ کرے کہ ہم امیر اہل سنت کی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور ہم بھی سفر کریں اور اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلا کر چاند رات سے ہی مدنی قافلے کا ہم مسافر بن جائیں. بنا مدنی عطیات بھی جمع کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور ماشاءاللہ ہمارے جو کابینات قافلہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے بڑے بڑے اہداف لیے اپنے ذمے. اللہ نے چاہا کوشش بھی کریں گے تو کابینہ قافلہ ذمہ دار، ڈویژن، علاقہ، حلقہ، ذیلی حلقہ، بلکہ تمام ہی ذمہ داران نے مدنی عطیات جمع کرنے انشاءاللہ عز و جل. ہم غور کریں نا اپنے اسلاف کے طریقہ کار پر. بڑے بڑے اسلاف جنہوں نے مسجدیں بنائیں، جامعات بنائے، مدارس بنائے، وہ چندے جمع کرتے تھے بھائی. مفتی احمد یار خان نعیمی، پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا ان کا، تو ترغیبات دلاتے تھے اور مدنی عطیات جمع کرتے تھے. کیونکہ مدرسے جامعات چندے سے تو چلتے، تو ہم سب مل جل کر انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. مرحبا. حضرت بل شریف کشمیر بابرکت ترین مقام، جہاں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک شریف تشریف فرما ہیں. حاضری کا سلسلہ ہوا رکن شورا سید عارف علی عطاری کا، جبکہ آپ نے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. آئیے رکن شورا کی جانب بڑھتے ہیں. یہ تبرکات مقدسہ، یہ تبرکات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے یہ وابستہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم کشمیر میں ہیں اور الحمدللہ اس مسجد میں جو بڑی مشہور ہے اس حوالے سے کہ یہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، اور اسی نسبت سے اس مقام کو حضرت بل کہا جاتا ہے، اور یہ پورے بڑی شہرت اس کو حاصل ہے. اور خصوصی اوقات میں جیسے ربیع الاول شریف ہے، یہاں منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی وہ یہاں آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں. آئیے ہمارا مدنی قافلہ یہاں حاضر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اب یہاں سے ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. یہ تبرکات مقدسہ، یہ تبرکات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے یہ وابستہ. روزہ رکھو اور رکھواؤ تحریک جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل. شعبہ تعلیم کے تحت مختلف تعلیمی اداروں اور دیگر مقامات پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ رمضان المبارک کا خصوصی پمفلٹ اور کتاب فیضان رمضان طلباء اور اساتذہ میں تقسیم کی گئیں. اس موقع پر کئی عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ
رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ انہوں نے بہت ہی محبت سے، چاہت سے رمضان المبارک کے حوالے سے امیر اہل سنت کا یہ پمفلٹ ہمیں پیش کیا۔ ہمیں شرف بخشیا دعوت اسلامی نے ایک پروگرام کر کے، جس میں ہمیں رمضان کی فضیلت اور رمضان میں کیسے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اس کی ہمیں ترغیب دلوائی گئی، جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے اساتذہ کو بڑی رہنمائی ملی۔ ہم بڑے مشکور ہیں دعوت اسلامی کے کہ انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا اور ہمارے ادارے میں آ کے ہمیں یہ اس طرح کا پروگرام کیا۔ انہوں نے ہمیں بروشرز بھی دیے اور اس طرح کے کچھ ہمیں انفارمیشن بھی دی، جس سے ہمیں کافی زیادہ نالج ملا۔ رکن شورا حاجی رفیع العطاری نے گزشتہ دنوں ہانگ کانگ کے اسلامی بھائیوں کو بذریعہ انٹرنیٹ اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ کوریا سے ملاحظہ کیجیے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، مختصر مدنی خبریں دیکھیے ایک ساتھ۔ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اہم ترین علمی شعبہ ہے، جس میں 8 سالہ عالم کورس بنام درس نظامی کروایا جاتا ہے، اور اس میں الحمدللہ مختلف علوم دینیہ سکھائے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے فروغ علم دین کے لیے 1995 میں باب المدینہ کراچی میں جامعۃ المدینہ کی پہلی شاخ کا آغاز کیا، اور اب تک الحمدللہ دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ کی تعداد اسلامی بھائیوں کے 223 جامعات اور اسلامی بہنوں کے 222 جامعات قائم کیے جا چکے ہیں، جن میں موجودہ تعداد الحمدللہ 27,000 ہے۔ جامعۃ المدینہ سے فارغ و تحصیل ہونے والے طلباء آگے جا کر تخصص فی الفقہ اور کئی علوم و فنون کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اور اسی طرح فارغ و تحصیل ہونے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد دینی خدمات کا جذبہ لیے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے آخر میں ایک التجا کروں گا، 10 شوال المکرم تک جامعۃ المدینہ کے داخلے جاری ہیں۔ کوشش کیجئے اور قدم بڑھائیے اور اس میں داخلہ لیجئے۔ اگر آپ خود اس میں داخلہ نہیں لے سکتے تو اپنی انفرادی کوشش کے ذریعے ایک عدد اسلامی بھائی کو جامعۃ المدینہ میں ضرور داخل کروائیے۔ مجھے عالم قرآن بنا دے۔ مختلف مقامات پر جامعۃ المدینہ کے امتحانات کا سلسلہ ہوا۔ مناظر ہیں سردار آباد سے۔ بھی مجھ کو چلا دے، ہاں مجھ کو چلا دے، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی۔ طلباء کے امتحانات دیتے ہوئے یہ مناظر مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان کے ہیں۔ مضبوط بنا دے، مضبوط
بنا دے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. بھساول ہند میں مجلس تاجران کے تحت مدنی حلقہ ہوا جہاں شرکاء کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے آگاہ کیا گیا. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. نگران کابینات نے ہند نوری کابینہ کے شہر ڈوڈائچا میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن کابینہ معین الدین عطاری سے عیادت کی. ہمیں عالموں بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول. ہند ارشدی کابینہ کے شہر جمشید پور میں رکن شورا سید عارف علی عطاری نے رئیس التحریر حضرت مولانا ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی. اور رکن شورا حاجی اظہر عطاری نے حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کے شہر گجرات پنجاب پاکستان میں شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. انہیں دعوت اسلامی کی کاوشوں سے آگاہ کیا. مدنی حلقے کا سلسلہ بھی ہوا، ملاحظہ کیجیے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. بے شوق تلاوت بے ذوق عبادت، بے شوق تلاوت بے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، رہوں باوضو میں سدا یا الہی. لباس سنتوں سے ہوا راستہ اور لباس سنتوں سے ہوا راستہ، امامہ حسین پر سجایا الہی. مجلس مالیات کے تحت مدنی حلقہ زمزم نگر باب الاسلام سندھ پاکستان میں ہوا، جس کے بعد اسلامی بھائیوں کے ٹیسٹ لیے گئے تاکہ مدنی پھول ذہن نشین ہو سکیں. آئیے مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اللہم بلغنا اللہم بلغنا رمضان 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 رمضان. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو. زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا، ہم کو مہے رمضان ہو. اللہم بلغنا رمضان. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں مری پنجاب پاکستان میں مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت عاشقان رسول نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی. ایک جائزہ پیش خدمت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا مجلس ذرائع آمد و رفت ٹرانسپورٹ مجلس کا مدنی قافلہ
مرکز الاولیاء سے نیو مری حاضر ہوا ہے. ابھی ماشاء اللہ عز و جل ایک اڈے پہ بھی مدنی حلقہ ہوا جہاں پر ٹرانسپورٹروں کو نیکی کی دعوت پیش کی گئی. اور ابھی جہاں ہم حاضر ہیں یہ بہت مشہور ایک چیئر لفٹ ہے. یہاں پر الحمدللہ ہم نے مدنی حلقہ کیا. چیئر لفٹ سے وابستہ افراد اور دیگر یہاں جو افراد سیکورٹی سے وابستہ ہیں, دیگر اسلامی بھائی جو ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہیں, ان کا مدنی حلقہ الحمدللہ عز و جل کیا اور ان میں نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اور ماشاءاللہ دیگر اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتیں کی کہ ہمارے مدنی قافلے میں وہ وقت دیں گے, سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہمارا مدنی قافلے میں جاری ہے اس میں بھرپور انداز سے شرکت کریں گے. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسلامی بھائی بھی اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, سنتیں سیکھیں گے اس میں, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے, 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بندے نے ساری زندگی نہیں سیکھا ہوتا. میں نے نماز کا اصل طریقہ آج سیکھا ہے. جب بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے. یہاں آ کر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, وہ چیزیں سیکھنے کو ملی جو میں نے کبھی پہلے اپنی زندگی میں نہیں سیکھی تھی. شعبہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں آیا ہوں اور الحمدللہ میں نے یہاں پہ بہت سی سنتیں اور آداب سیکھے ہیں, دعائیں بھی سیکھی ہیں. میرا یہ نیت ہے کہ میں پورے سال کے لگاتار 12 مدنی قافلے کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی خبروں کے فوراً بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا خوبصورت مدنی گلدستہ, اور کل سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں آپ ملاحظہ فرمائیں گے رات 9 بجے مدنی چینل پر. آج کی فکر مدینہ کا مدنی پھول سماعت فرمائیے. تمام عاشقان رسول کو 25ویں اور 26ویں شریف مبارک ہو. اپنا مدنی انعامات کا رسالہ چاند رات کو جمع کروانے کی نیت فرما لیجئے. 25 شعبان المعظم جمعرات کی فکر مدینہ کر لیجئے, اور دعوت اسلامی کے پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچا